میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو چکوال کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہم تک پہنچتی ہے، ایک چائنیز بدھ مت کا پیروکار تھا جو کہ یہاں پہ آیا تھا، اور اس نے پھر ایک بڑی اچھی موٹی کتاب لکھی جس کو کہ 19ویں صدی کے اندر ایک پروفیسر سیموئل بیل صاحب تھے، انگریز تھے، انہوں نے اس کو انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ آدمی جو تھا اس کا نام تھا ژوان زانگ، اور یہ جو چین میں جسے آج کل شیان کہتے ہیں ایک شہر کو، جو کہ اس زمانے میں چانگان کہلاتا تھا، وہاں کی ایک بڑی بدھ مت کی خانقاہ تھی، وہاں پہ استاد تھا۔ اس کا غم یہ تھا کہ جناب چین کے اندر اور دوسرے کوریا وغیرہ کے اندر جو بدھ مت کی کتابیں ہیں وہ ساری کرپٹ ہو چکی ہیں، ان کے اندر لوگوں نے الٹب چیزیں ڈال کے تو وہ جو سچائی تھی اس کو انہوں نے وہ خراب کر دیا، گندا کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ جی ہندوستان کے اندر، چونکہ بدھ مت یہاں سے نکلا پوری دنیا کے اندر، جہاں بھی اس زمانے کی جو دنیا تھی، تو اس نے کہا کہ وہاں اصلی کتابیں ان کے پاس ابھی بھی ہیں، تو میں وہ کتابیں لینے جاتا ہوں۔ چنانچہ سن 630 اگست کے اندر وہ وہاں سے چانگان سے چلا، اور اس نے آ کے بڑا لمبا سفر کیا، اور کرتے کرتے وہ ہمارے جو کہ آج کل کا موجودہ پاکستان ہے، جو پورا انڈیا ہوتا تھا، وہ آ گیا، اور 16 سال وہ یہاں گھومتا رہا، کتابیں اکٹھی کیں بلکہ اس نے یہاں تک بھی کیا کہ اس نے یہاں جو اگنے والے پھول پودے تھے وہ ان کے بیج بھی لیے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی وہ خوشبو جو بدھا نے، اس کے مالک نے جو کبھی خوشبو سونگھی تھی، تو وہ خوشبو لے جا کے چین میں بھی متعارف کرا دے، چین کے لوگ بھی جو بدھ مت کے پیروکار ہیں وہی خوشبو سونگیں جو کبھی بدھا نے سونگھی تھی۔ تو 16 سال وہ پھرا، اور پورے انڈیا کے اندر وہ یعنی پیننسولر انڈیا میں، ساؤتھ انڈیا میں بھی گیا، نیپال گیا، بہت گھوما، یہ ٹیکسلا میں بڑا وقت اس نے گزارا۔ تو ایک دن وہ کہتا ہے کہ جی ٹیکسلا سے میں چلا، اور میں نے ایک سلطنت، ایک راجدھانی کا میں نے سنا ہوا تھا جس کا نام سنگاپورہ تھا، اور وہ میں نے وہاں جانا تھا۔ اور یہ سنگاپورہ جو ہے یہ بہت بڑی سلطنت ہے، اس کا جو گھیر ہے وہ کوئی 3500-3600 لی کا ہے۔ اب یہ لی جو تھا نا جی، یہ چین والوں کا ایک پیمائش کا وہ یونٹ تھا، اور 6 لی کا 1 میل بنتا تھا، یعنی 6 لی 1 میل یا 1.5 کلومیٹر کے برابر ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کا اتنا بڑا گھیر تھا، اور اس کے مغربی طرف جو ہے نا، ویسٹ کی طرف سندھو دریا بہتا تھا۔ تو اگر آپ 6 لی کو آپ میلوں میں کنورٹ کریں نا، تو وہ کچھ 600-650 میل کا گھیر اس کا پورا بن جاتا ہے، جو کہ غلط تھا۔ وہ اتنا بڑا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ تھوڑا ہی جائیں، اتنا آپ کو جانا بھی نہیں پڑے گا کہ آپ دریائے سندھو پہ پہنچ جائیں گے۔ اور پھر اس نے جو دوسری بات اس نے لکھی، اس نے کہا کہ یہ جو سنگاپورہ کی راجدھانی تھی، یہاں پہ چوٹیاں تھیں، پہاڑیاں تھیں، اور گہری گھاٹیاں بھی تھیں۔ اور پھر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ جی میں نے اپنا ٹیکسلا سے 700 لی کا سفر کیا، یعنی کوئی 116-17 میل یا 185-90 کلومیٹر کا سفر اس نے ٹیکسلا سے کیا، جنوب مشرق کی طرف، ساؤتھ ایسٹ کی طرف، تو وہ اس ملک میں پہنچا۔ اچھا، اگر آپ ادھر سے ٹیکسلا سے چلیں اور جنوب مشرق کو اتنا سفر کریں تو آپ تو پنجاب کے میدانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ جو لکھتا ہے کہ جی وہاں پہ پہاڑیاں بھی ہیں، اور چوٹیاں بھی ہیں، اور گھاٹیاں بھی ہیں، تو وہ گھاٹیاں واٹیاں سے تو آپ نکل کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو کئی غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی کیسے ہوئی؟ 16 سال کا سفر ہے انڈیا کا، ژوان زانگ کا، تو ظاہر ہے جب اس نے گھر جا کے کتاب لکھنی تھی تو وہ ایک روزانہ کی ڈائری لکھتا ہوگا۔ اور ژوان زانگ چونکہ 630 کا ایک بھکشو تھا، ایک استاد تھا بڑا، تو وہ ہمارے آج کل کے جو اردو کے سفر نامہ نگار ہیں ان کی طرح کوئی کھچے مارنے کا عادی نہیں تھا، تو وہ ایک ڈائری لکھ رہا تھا۔ تو ہوا کیا تھا کہ جب 646
کے اندر وہ سارا ہندوستان کا سفر کر کے واپس جا رہا تھا، تو وہ اسی رستے سے جا رہا تھا جہاں سے آیا تھا، یعنی وہ ٹیکسلا سے ہوتا ہوا ہنڈ، جسے اس زمانے میں ادا بھانڈا پورا کہتے تھے، یعنی کہ پانی کے برتن والا شہر ادا بھانڈا پورا، تو وہ ادا بھانڈا پورا سے اس نے دریا پار کرنا تھا۔ خود تو ژوان زانگ ایک ہاتھی کے اوپر سوار تھا، اور یہ جو مال متا اس نے یہاں سے اکٹھا کیا تھا، وہ ساری کتابیں، وہ بیج، وہ اور مختلف بدھا کے بت جو اس کے پاس تھا، وہ پیچھے کشتیوں میں تھا، اور ایک کشتی، اب لگتا ہے کہ گرمیوں کے دن تھے، تو ایک کشتی جو تھی نا اس کی وہ الٹ گئی۔ اب آپ ذرا یہ ایک استاد کا آپ دیکھیں جو کہ بڑی لگن کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا کہ میں بدھا کی نشانیاں لے کے یہاں سے جا رہا ہوں، تو وہ کشتی الٹ گئی، تو وہ تو دکھی ہو گیا، تو اس نے اب واپس پلٹا اور واپس ہنڈ آیا، ادا بھانڈا پورا میں واپس آیا۔ تو کتاب میں لکھتا ہے کہ جی ادا بھانڈا پورا کے لوگ بڑے اچھے زبردست لوگ ہیں، اور ان کا جو راجکمار تھا، بادشاہ جو تھا، وہ بھی بہت بہترین آدمی تھا، اور آپ آج بھی جائیں، میں 2-3 بار ہنڈ گیا ہوں، اور ایسی کسی کے گھر میں گھس کے کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور بیٹھ کے بات کرنی ہے، تو بڑے پیارے لوگ ہیں۔ یوسف زئی پختون ہیں آج کل وہاں پہ، تب بھی یہی ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ انہوں نے میری بڑی یہاں پہ میرا سواگت کیا، اور انہوں نے میرے لیے جو ان کا سردار تھا، جو اس نے بندے بھیجے، اور اس نے کہا کہ جو جو چیز گمی ہے وہ اس یاتری کو پوری کر کے دی جائے، اور پھر وہ سامان اس کا پورا ہوا۔ اب اس میں کچھ ڈائریاں بھی گم گئی ہوں گی یقیناً، اور پھر اس نے کہا ہوگا جی کوئی نوٹ بکس بھی مجھے دیں، میں ذرا لکھوں، تو کچھ بیچارے نے لکھا ہوگا۔ 16 سال کی کتھا لکھنی ایک بہت بڑی وہ ہوتی ہے، اور اسی وقت تو ساری نہیں لکھ لی ہوگی، جاتے جاتے روز بیٹھ کے کچھ یاد کر کے لکھتا ہوگا، اچھا پھر ایسا ہوا۔ تو اب 646 میں اسے 631 کی کیا بات یاد رہنی ہے؟ کچھ باتیں یاد رہ گئیں کہ جی وہاں پہ چوٹیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، وہاں پہ جناب جو ہے سردی بڑی پڑ رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جب یہاں 631 میں پہنچا ٹیکسلا، تو کچھ دن رہا، تو 631 کے دسمبر یا 632 کے جنوری کے اندر وہ ادھر سنگاپورہ آیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ایک بات اور اس نے لکھی کہ جناب یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے دلیر ہیں، اور دلیری کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ سارے آج کل فوج میں ہی جاتے ہیں نا، چکوال کے لوگ اور سنگاپورہ کے لوگ۔ لیکن ایک بات اس نے غلط لکھی، اور اس پہ مجھے کوئی نہ ناراض ہو جب میں اگلی بار چکوال جاؤں، اس نے کہا جی ہیں دغا باز، فریبی بہت ہیں، پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ژوان زانگ کے ساتھ کچھ ہوا ضرور ہوگا کہ اس نے کہا کہ جی دغا باز لوگ ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ اب ہم واپس آ جاتے ہیں کہ وہ جو اس نے کہا کہ جی میں نے 700 لی کا سفر کیا، 700 لی بیچارے سے غلط ہو گیا، ڈائری گم گئی تھی نا جیسا میں نے کہا۔ تو پہاڑیوں کے اندر اگر آپ آتے ہیں اور ساؤتھ ایسٹ کی طرف آئیں، تو وہ جو رستہ اگر آپ دیکھیے ٹیکسلا سے وہ نکلا، تو جہاں آج راول پنڈی ہے وہاں کے نزدیک سے ہوتا ہوا وہ پنڈوری، چونترا، اس رستے سے وہ چکوال آیا ہوگا، ڈھڈیال، یعنی ڈھڈیال سے گزر کے وہ چکوال پہنچا، اور وہاں سے پھر وہ چوہا سیدن شاہ کی طرف ہی آ سکتا تھا، اور تو کوئی نہیں، اور ہمیں اور کوئی نشان بھی نہیں ملتے پرانی مونسٹریز کے۔ تو ایک اس نے آ کے وہ سنگاپورہ پہنچ گیا، اس نے کہا جناب بڑا عالی شان شہر ہے، اور سنگاپورہ سے جو وہ پیمائش میں بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے 6-7 لی اگر آپ جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف جائیں، تو اشوکا راجہ کا بنایا ہوا ایک بہت بڑا اسٹوپا ہے اور خانقاہ ہے، اور جناب وہ آتا ہے جنوب کی طرف۔ اب دیکھیے ہمارے جو استاد ہیں آرکیالوجسٹ، میرے بڑے محترم استاد ہیں ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو سنگاپورہ ہے، یہ جسے ڈلمیال کہتے ہیں،
جہاں پہ جو مشہور شہر ہے چوہا سیدن شاہ کے نزدیک، کہ وہاں ایک الفریڈ بروم کی توپ پڑی ہوئی ہے. وہ توپ کی کہانی علیحدہ ہے کہ کس طرح ایک صوبیدار صاحب کو وکٹوریہ کراس ملا، وہاں کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے انگریزوں نے کہا کہ جی کیا توپ خانے کا وہ افسر تھا صوبیدار صاحب، تو اس نے کہا سر جی ایک توپ بھی میں دے دیو. اور آج سے کوئی 30-40 سال پہلے لوگ بڑی داستان سنایا کرتے تھے کہ جی توپ کھیوڑے تک ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئی ٹرین کے اوپر، اور کھیوڑا سے کس طرح گھسیٹ کے لائی گئی یہاں پہ، کیونکہ یہ توپ کی آپ تصویر بھی دیکھ لیجئے، یہ ابھی بھی گاؤں کے باہر لگی ہوئی ہے. تو یہ توپ پہیے ایسے اس کے نہیں ہیں کہ اس کو آسانی سے گھسیٹا جائے، اور اس زمانے میں کون سی کالی سڑکیں ہوتی تھیں، بلیک ٹاپ سڑکیں تارکول والی، وہ کچے رستے تھے، تو کیسے لے کے آئے؟ صوبیدار صاحب تھے پکے آدمی. بہرحال وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ جناب جو سنگاپورہ کی ہم نے تھوڑی بہت کھوج لگائی ہے، وہ ڈلمیال کہ باہر ایک چھوٹی سی ٹیکری تھی، چھوٹی تو نہیں، اچھی بھلے سائز کی ٹیکری تھی کیونکہ شہر تھا، تو وہ اس میں تھی. اور جب میں ڈھونڈنے گیا بہت سال بعد ڈار صاحب کی تحقیق کے بعد، تو وہ ٹیکری بس ختم ہی ہو چکی تھی. کیونکہ جوانزانگ نے یہ بھی لکھا کہ جی یہاں کھیتی باڑی خوب ہوتی ہے اور یہاں پھل اور اناج بہت پیدا ہوتا ہے، تو وہ جتنا بھی تھا وہ لوگوں نے اپنا ہل چلا کے وہ ختم کر دیا. کچھ نکلا تو یا توڑ پھوڑ دیا یا کسی کو بیچ دیا ہوگا، بتاتے کچھ نہیں ہیں وہاں کے دلمیال کے لوگ. اچھا جناب، تو وہ کہتا ہے کہ جناب جب میں وہاں سے ادھر آیا تو یہاں پہ یہ اشوکا راجا کی، یعنی دلمیال جو شہر تھا سنگاپورہ، اس سے میں جب 1 میل 6 لی ساؤتھ کی طرف آیا تو وہاں ایک خانقاہ تھی، ایک سٹوپا تھا، اور جناب جو تھی وہ ویران پڑی تھی. وہاں پہ کوئی بدھسٹ بھکشو نہیں تھا. اب یاد رہے کہ یہ 632 ہے کا شروع، سردیوں کے دن ہے، سردی کی بات کرتا ہے کہ سردی بڑی پڑتی تھی یہاں پہ. تو 110-12 سال پہلے وہ جو بدصورت لوگ تھے ہونے، تورمان اور اس کا بیٹا مہر گل، وہ آ کے یہاں پہ تباہی پھیر گئے تھے، جھاڑو پھیر گئے تھے، جتنا بھی کچھ تھا وہ تباہ کر کے گئے تھے. انہوں نے ٹیکسلا کا نقصان پہنچایا، پشکلاوتی، پشپاپورا جو پشاور ہے، مطلب انہوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا تھا نا، وہ تو اور بندے قتل کر دیے. اور مطلب ہے پنڈت کلہن ہمیں بتاتا ہے، جس کی کتاب راج ترنگنی 1160 کے لگ بھگ لکھی گئی تھی، 500 سال گزر چکے تھے اس وقت. وہ کہتا ہے کہ جناب شوقیہ وہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ ڈوب کے کیسے مرتے ہیں، دریائے سندھو میں لوگوں کو غرق کرتے تھے، ظالم لوگ تھے. تو وہ 125 سال بھی نہیں ہوا تھا، 110-12 سال پہلے وہ گزر کے گئے تھے. تو وہ ظاہر ہے وہ ویران پڑی تھی. کہتا جی کھنڈر بن چکا ہے، ویران ہے، لیکن راجا کا جو سٹوپا ہے وہ ابھی تک قائم ہے. تو پھر وہ ایک اور بڑی دلچسپ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس سٹوپا سے مزید جنوب کی طرف چلیں تو وہاں پہ کوئی 13 کلومیٹر پرے بتاتا ہے وہ ایک دانہ خانقاہ اور ہے، اور بڑے دکھ سے لکھتا ہے. کہتا ہے جگہ بڑی خوبصورت ہے، اور اگر آپ وہ پڑھیں نا تو یہ ویسے تو بہت سیریس سا آدمی تھا نا، استاد تھا مذہبی، تو سیریس رہتا تھا، لیکن جب وہ یہاں پہنچتا ہے نا اس جگہ پہ، یہ جو دوسری جگہ کی سٹوپا اور مونسٹری کی بات کر رہا ہے، تو ایک دم جسے کہتے ہیں نا ہی ویکسز لیریکل، کہ یہاں جناب ندی بہہ رہی ہے، درخت ہیں، چڑیوں کا چہچہانا ہے، ندی میں مچھلیاں اور اژدہا ہیں. پتہ نہیں کوئی لمبی سانپ نما مچھلی دیکھی ہوگی تو اس نے کہا اژدہا ہے، لیکن بس بندہ کا دل کرتا ہے کہ یہیں رہ جائے. مطلب اس کا پورا موڈ تھا پکنک کرنے کا وہاں پہ. لیکن وہ جب خانقاہ کے نزدیک پہنچتا ہے، وہ بالکل خانقاہ سے اس طرف ہی ہے. یہ آپ کو میں 2 تصویریں دکھا رہا ہوں، یہ میری کتاب دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹاہار پلیٹو کے اندر یہ تصویریں شامل ہیں، 1996-97 کی لی ہوئی ہیں. تو یہ ندی بھی بہہ رہی ہے ایک دانہ،
اور بڑی خوبصورت، اور آپ دیکھیے کہ چاروں طرف اس کے سبزہ ہی سبزہ ہے۔ اور ایک یہ اور تصویر آپ دیکھ لیجئے، تو وہ کہتا ہے کہ جی یہاں جو خانقاہ تھی نا، وہاں پہ سارے یہ جو مذہب سے پھرے ہوئے لوگ تھے نا، جنہوں نے دھرم چھوڑ دیا تھا بدھا کا، وہ لوگ تھے، وہ سویتمبر اور دگمبر، یعنی سفید کپڑوں والے، اور دگمبر جو لنگوٹ پہن کے پھرا کرتے تھے، باقی ننگے ہوتے تھے۔ تو یہ وہ قسم کے لوگ ہیں، وہ جین تھے بیچارے۔ اب ہمارے یہاں بھی یہی حساب ہے آج کل اسلام کے اندر، ہم اسے دوسرے کو مذہب سے پھرا ہوا ہی سمجھتے ہیں ہر کسی کو۔ تو وہ اس نے کہا کہ جناب یہ مذہب سے، دین سے پھر گئے ہیں، اور سب ان کے پاس جھوٹی باتیں ہیں بدھا کی۔ بڑا دکھی تھا۔ تو جب میں 1995 میں گیا، پہلے میں آپ کو واپس لے آتا ہوں کہ جب وہ یہاں سے اپنے سنگاپورہ سے پہلی خانقاہ کو دیکھنے گیا، تو وہ کون سی ہے؟ وہ خانقاہ ہے ایک میل صرف جنوب کی طرف، جو کہ اب کتاس راج کہلاتی ہے۔ اور وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ بڑا خوبصورت رام کا مندر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے عین نیچے وہ تالاب ہے جس کو کہتے ہیں، جو کہ شیو کے آنسوؤں سے بنا ہوا ہے۔ جب ستی فوت ہو گئی شیو کی بیوی، تو شیو کا رونا اتنا بے قابو تھا کہ 2 تالاب بنے، ایک تو وہ راجستھان میں پشکر میں، اور دوسرا یہ کتاس کا تالاب ہے۔ اور اب یہاں پہ تو پورا کمپلیکس، پھر جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں، جب بدھ مت ختم ہو گیا تو یہ تو پورا کمپلیکس بن گیا۔ ہنومان کا مندر ہے یہاں پہ، ایک شیو مہاراج کا مندر ہے، اس میں لنگ اب پہلے تو غائب تھا۔ یہ جب 1985-86 میں حکومت نے، گورنمنٹ نے کچھ کرنے کی کوشش کی کہ پورے پاکستان سے جو ماننے والے ہیں اور جو انڈیا کے ہیں وہ یہاں پہ یاترا کے لیے آئیں، پوجا پاٹ کے لیے، تو پھر وہ لنگ لا کے واپس لگایا گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے لایا گیا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 1970 کی دہائی کے اندر میں نے لنگ نہیں دیکھا تھا، اور برا حال تھا مندر کا، پورے مندر کا۔ اب تو خیر اچھا حال تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ماربل کی سیڑھیاں بھی بنا دی ہیں، جو کہ بالکل غلط کام کیا گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ تالاب تھا، وہ جو کہ مقدس تالاب تھا، جس کا پانی لوگ لے جاتے تھے۔ بلکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے پیاروں کے مرنے کے بعد، ان کی جب چتا جل جاتی تھی تو جو راکھ تھی وہ بھی لا کے یہاں ڈالتے تھے، اور یہ پانی منگواتے تھے۔ جیسے مسلمان زمزم کا پانی منگواتے ہیں، اسی طرح سے ہندو لوگ یہ کتاس کے تالاب کا پانی منگواتے ہیں۔ تو وہ یہاں تھا۔ اچھا، 1995-96 میں جب میں سالٹ رینج والی کتاب پہ کام کر رہا تھا، تو میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وہ کدھر ہے وہ جو اسٹوپا۔ چلو وہ ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ جو مونسٹری کی بات کرتا ہے وہ کٹاس کی جگہ پہ ہوگی، جہاں پہ بعد میں کتاس بن گیا۔ تو وہ اسٹوپا کدھر ہے؟ تو وہ گھومنے پھرنے میں ایک دن میں نے، مطلب کئی دن میں جا کے دیکھتا رہا کہ ہے کہاں۔ تو ایک دن وہ مجھے ایک بیچ میں ایک ماؤنٹ سا نظر آیا، اس کے اوپر لوگوں نے پرالی کا یا توڑی کا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ وہ کہیں میری تصویروں میں ایک تصویر ہے، وہ شاید کبھی نکل آئے، وہ اب ویسے تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک توڑی کا ڈھیر تھا۔ تو جب اس کو میں نے، اس کی جو سائڈیں تھیں، جو اس کے ورجز تھیں وہ ماؤنٹ کی، کیونکہ نیچے تھوڑی سی ایسے اس کے گرد گھاٹی بھی تھی چھوٹی سی، تو میں نے ورجز کو ہٹا کے گھاس کو دیکھا، تو واقعی وہاں پہ اندر پتھر کی فیسنگ تھی، اور اس کے اوپر کچھ پتھر نقش والے بھی تھے، یعنی تراشے ہوئے پتھر بھی تھے۔ تو میں نے کہا کہ بس یہ وہ اسٹوپا ہے۔ اب جو ہے وہ تو پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نے وہ اس کے اوپر سے وہ کاٹ کباڑ اتروایا اور ہٹایا، لوگوں کو کہا کہ بھئی اپنی توڑی لے جاؤ یہاں سے، اور اس کو انہوں نے کر کے اب واضح آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اسٹوپا ہے۔ اور پھر وہ جیسے ہمارے یہاں کھچ مارنے کی عادت ہے نا سرکاری لوگوں کو، اس میں کچھ کھچ بھی ماری ہے، میرا خیال ہے کچھ اس میں ایڈیشن بھی کر دی ہے تھوڑی سی۔ اور جہاں تک کٹاس کے مندروں کا تعلق ہے، یہ آپ کو میں ایک اوریجنل تصویر دکھا رہا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے میں نے 2008 میں کھینچی تھی۔ یہ
جو سفید مندر آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں یہ بعد کے بنے ہوئے ہیں. آپ کو دونوں اطراف کے اوپر کالے سے پتھر کے سلیٹی رنگ کے پتھر کے دو مندر دکھ رہے ہیں. یہ ہندو شاہیہ دور کے مندر ہیں اور ان کے دروازے کی وہ جو 5 پتیوں والا جو آرچ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10ویں 11ویں صدی کے اندر بنے ہوں گے. تو بعد میں ابھی میں ایک بار گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی حیت ہی بدل دی ہے. تو میں نے کافی غصے کا اظہار کیا. وہ جو محکمہ آرکیالوجی کا وہاں پہ بندہ تھا تو کہتا جی انڈیا تو ایسی جی ماہرین انہوں نے سانوں کیا کہ اے کر دیو. میں نے کہا یار ایسا ہو نہیں سکتا, یہ آپ لوگوں کی کارستانی ہے, آپ لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں. بہرحال وہاں پہ یہ, اور پھر میں دوبارہ وہاں پہ گیا ژوانزانگ کے نقش قدم, وہ جسے اب ہم گندھالا وادی کہتے ہیں. تو جب 1995-97 میں وہ دوسری خانقاہ ڈھونڈنے گیا تھا تو وہ نقشے سے تو میں نے حساب لگا لیا تھا کہ وہ گندھالا ہی بنتی ہے. تو میں وہاں گندھالا پہنچا تو کوئی چکر نہیں تھا, آپ سیدھے اندر چلے جاتے تھے. اب وہاں پہ ایک لوہے کا دروازہ لگ گیا, کسی کو جانے نہیں دیتے. مجھے کسی نے کہا جی اندر کوئی پھل کے باغ بھی لگا دیے. لیکن جب وہ 1996 کی جو بات ہے اس میں بھی کوئی آثار مجھے کھنڈرات کے نہیں نظر آئے. کوئی وہاں پہ کوئی نی تک نہیں رہ گئی تھی, کوئی پتھر نہیں رہ گیا تھا. البتہ وہ جب میں گھومتا پھرتا رہا تو ایک چھوٹی سی ٹبہ جسے ہم کہتے ہیں نا جی, ماؤنڈ, ٹیکری سی چھوٹی سی, زیادہ بڑی نہیں, ایسے اس کا جو گھیر تھا وہ کوئی 50-60-100 میٹر کا ہوگا, مجھے کچھ اب یاد نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر گھاس پھوس اور پیڑ اگے ہوئے تھے. تو اس میں بھی میں نے جب گھس کے دیکھا کہ شک تو پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوپا کے جو آخری باقیات ہیں وہ یہی ہیں. تو اس کو جب ہلا جلا کے دیکھا تو وہ واقعی اس کے اندر بھی پتھر کی فیسنگ تھی اور وہ اسٹوپا ہی تھا. تو جو دیکھیے ژوانزانگ جو ہے نا, اسے میں کہتا ہوں آر مائل سٹون ٹو دا پاسٹ. ژوانزانگ نے ایسی ایسی باتیں ہمارے لیے چھوڑ دیں کہ جو ہمیں اب پتہ چلتی. اس نے کہا کہ جی اشوکا راجا نے بنائی تھی جو وہ خانقاہ تھی سنگاپورہ والی, اور پھر اس نے ایک خانقاہ اور بنائی تھی اور وہ خانقاہ تو ویران تھی سنگاپورہ والی, لیکن اس خانقاہ کے اندر جین لوگ رہتے تھے اور وہ بدھا کی باتوں کو بھول چکے ہوئے تھے. تو یہ اگر ژوانزانگ نہ ہوتا اور اس کی وہ کتاب نہ ہوتی, مثال کے طور پہ اگر جب وہ کشتی الٹی تو کہتا یار مٹی پاؤ ان کون 16 سال دی روداد لکھے, لیکن پکا آدمی تھا. تو یہ اس نے جو ہمارے لیے چھوڑ دی ہیں بہت ساری باتیں, وہ کمال کی باتیں چھوڑ کے گیا ہے. تو آج جو تھا وہ ہم سنگاپورہ دیکھنے گئے.